شامل کرنا ہے، کیونکہ باتوں کا سن لینا بہت آسان ہوتا ہے، ان پر سبحان اللہ کہنا بھی بہت آسان ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے تو صرف ان پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں پر میں ایک پوائنٹ یہ رکھوں گی اپنا کہ ابھی میرا کچھ ٹائم پہلے، ابھی 2-3 دن پہلے ایک ایسا اتفاق ہوا کہ ایک محفل تھی جہاں پر قرآن پڑھا جا رہا تھا، لیکن قرآن صرف لوگوں کے ہاتھوں میں تھا، قرآن کی آیتوں پر وہ پڑھ رہے تھے جسے آیت کریمہ لوگ کہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اب جو آیت کا پروننسیشن بھی غلط پڑھ رہے تھے، کنتو کو کنتم پڑھ رہے تھے، اور قرآن کی آیات پڑھ رہے تھے۔ اب آپ یہاں پر یہ جائزہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام کو اس لیے نازل کیا تھا کہ آپ اس پر دوسری چیزیں پڑھیں۔ اب یہ غلط کیوں ہے؟ یہ غلط اس لیے ہیں کیونکہ اگر آپ نماز میں سورۃ الفاتحہ کی جگہ درود شریف پڑھیں گے تو کیا آپ کی نماز ہو جائے گی؟ بتائیے، نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، حالانکہ آپ صحیح چیز پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر غلط کیا ہے کہ آپ، اللہ نے اپنا کلام دیا تھا آپ کو پڑھنے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے، اور آپ اسے کن چیزوں میں لگا رہے ہیں؟ میرے نزدیک عورتوں کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے، اس لیے کیونکہ عورتیں پورے گھر لے کر چل رہی ہوتی ہیں۔ اگر ایک عورت دیندار ہوگی تو وہ اپنے گھر کی رسومات شادی کی بھی ختم کر سکتی ہے اور میت کی بھی ختم کر سکتی ہے، اور اگر عورت ہی دیندار نہیں ہے، عورت کا ہی عقیدہ خراب ہے، تو نہ تو اس کے گھر کی شادی ہی صحیح ہو سکتی ہے اور نہ میت ہی صحیح ہو سکتی ہے، اور دیگر رسومات تو پس پشت رہیں، اور بھی بہت رسومات ہیں۔ اور مین چیز یہ ہے کہ ہمارے عقیدے اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اگر ہم کسی کو یہ کہتے ہیں، مثلا کہیں پر کوئی چیز غلط ہو رہی ہے، ہم سے یہ کہتے ہیں کہ ایسا مت کریے، تو وہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بس ہمیں اس وقت کرنے دیجیے۔ دیکھیے، ایک اصول ہے، ایک اصول دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بھی کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ تو آپ کو اس وقت میں نماز سے مدد حاصل کرنا چاہیے، آپ کو اس وقت میں دعاؤں سے مدد حاصل کرنا چاہیے۔ ہم نماز کو، قرآن کو اتنا غلط لیتے ہیں کہ نماز تو چھوڑیے، نماز تو ہوتی نہیں ہے اس ٹائم پر لوگوں کی، بلکہ وہ دوسری چیزیں کرنے میں اتنا لگ جاتے ہیں انہیں صحیح سمجھ کے کہ وہ بات نہیں ہو رہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہی ہے، ہم وہ طریقہ اختیار نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگ اپنی بچیوں کو یا آپ لوگ خود علم حاصل کرنے کی طرف لگیے، قرآن و سنت کا علم حاصل کریے۔ ایک بار ہم نے علم حاصل کیا تو ہمارے عقیدے خود بخود درست ہو جائیں گے، اور جب عقیدے درست ہو جائیں تو یہ کوشش کریے کہ ان پر عمل کرنے کی۔ ایک بار جب ایک خواتین ہو یا بہت ساری خواتین ہو، ان کا عقیدہ صحیح ہو گیا تو امید ہے مجھے کہ ان کا گھر بھی صحیح ہو سکتا ہے، ان کے گھر کا ماحول، ان کے گھر کا یہ جو ہم نے بہت سارے طریقے اختیار کر لیے ہیں وہ بھی صحیح ہو سکتے ہیں۔ تو یہ مختصر انداز میں نے کچھ اپنے پوائنٹس رکھے، اور میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ آپ سب اپنا وقت، قیمتی وقت نکال کر اس وقت آئے ہیں اور آپ سب نے اپنا ٹائم دیا ہے، تو آپ لوگ ضرور یہاں سے کچھ نہ کچھ پوائنٹس لے کر جائیں، اور جن پوائنٹس کی روشنی میں آپ اپنا جائزہ لے سکیں، آپ اپنا ٹیسٹ لے سکیں، اور جو چیزیں آپ کی زندگی میں شامل ہیں وہ تو سبحان اللہ آپ ان پر عمل کر ہی رہی ہوں گی، جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اختیار کرنے کی کوشش کریے، اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ، دین، خاص طور پر تعلیم، قرآن سنت کی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریے تاکہ ہمارے عقیدے درست ہو سکیں، تاکہ ہم یہ جو اللہ نے کتاب ہمیں پڑھنے کے لیے دی تھی اس کے ساتھ ہم کھیل نہیں کریں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔